الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل اور تاکید کی ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو ان طہرا بیتی للطائفین کہ وہ دونوں ستھرا رکھیں میرا گھر ان لوگوں کے لیے جو طواف کرنے کے لیے آئیں والعاکفین اور ان کے لیے جو اعتکاف کرنے آئیں والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے آمنت باللہ و بآیاتی میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، رمضان المبارک
نصف سے زائد گزر گیا اور دوسرا عشرہ ختم ہونے میں ابھی چند ہی دن باقی ہیں۔ اس کے بعد آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور آخری عشرے کے اعمال میں سے ایک خاص عمل اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے کسی جگہ کے اندر، کسی مکان میں اپنے آپ کو ٹھہرا لینا، محبوس کر لینا، اور شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں کہ انسان ہر طرف سے یکسو ہو کر، سب سے منقطع ہو کر اللہ رب العزت کی در پہ کسی جماعت والی مسجد میں آ کر کے پڑھ جائے اور رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرے۔ اعتکاف 3 قسم پر ہے، ایک اعتکاف واجب ہے، اور دوسرا مسنون، تیسرا مستحب۔ اعتکاف واجب یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر اعتکاف کو لازم کر لے، منت کے ذریعے سے، نظر کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ نظر مان لے کہ اگر اللہ نے میرا فلاں کام کر دیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو اب اس کے اوپر اتنے دنوں کا اعتکاف واجب ہو جاتا ہے جتنے دنوں کی اس نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی، اور اس کا پورا کرنا اس کے اوپر ضروری۔ دوسرا ہے اعتکاف مسنون، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ پورے محلے میں سے اگر ایک آدمی اعتکاف میں مسجد کے اندر بیٹھ گیا تو مسجد کا حق ادا ہو جائے گا، اور اگر پورے محلے میں سے کوئی بھی آدمی مسجد کے اندر اعتکاف کے لیے نہ بیٹھا تو مسجد کی حق تلفی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں سارے کے سارے لوگ، پورے محلے والے گناہگار ہوں گے۔ اور تیسرا اعتکاف نفلی یا مستحب، فرمایا کہ اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، نہ مہینوں کی قید ہے، نہ دنوں کی کوئی شرط ہے، اور نہ وقت کی کوئی پابندی ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہے تو ساری زندگی نفلی اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے، اور چاہے تو 1 منٹ کے لیے بھی نفلی اعتکاف کی جو ہے وہ نیت کر سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک 1 دن سے کم کا اعتکاف نہیں، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر فتویٰ ہے کہ 1 منٹ کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی مسجد کے اندر داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیا کرو، یہ نفلی اعتکاف اور مستحب اعتکاف ہوگا۔ سنت طریقے سے مسجد میں داخل ہو، دایاں پاؤں اندر رکھو، اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا مانگ لو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول لے، اور ساتھ ہی یہ نیت کر لیں، نویت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد،
کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں جب تک میں مسجد کے اندر رہوں گا۔ تو اب جتنا بھی وقت اس کا مسجد کے اندر گزرے گا اس کو اعتکاف کا اجر اور ثواب ملے گا۔ تو یہ مستحب اور نفلی اعتکاف ہوا۔ تو فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ اعتکاف مسنون ہے، اور یہ اخص الخواص لوگوں کی عبادت۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ قلب اطہر کے اندر نزول قرآن سے پہلے ایک بےتابانہ جذبہ پیدا ہوا کہ خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر وقت گزارا جائے، اور اس جذبے کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے، اور کئی مہینوں تک وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر اور اللہ کے ذکر اذکار کے اندر وقت گزارا۔ یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اعتکاف، اور اس پہلے اعتکاف کے اندر آپ کی روحانیت اس مقام پر پہنچی کہ قرآن کا نزول ہو، اللہ کی طرف سے نبوت عطا ہو۔ چنانچہ اسی اعتکاف کے آخری دنوں میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سورہ علق کی آیات لے کر کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 5 آیتیں اتری۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ان 5 آیات کا نزول پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات جب نازل ہوئی تو رمضان کا مہینہ تھا، اور رمضان کا آخری عشرہ تھا، اور وہ رات شب قدر کی رات تھی۔ اس لیے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلے اعتکاف کے بعد جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو وہاں پر پھر باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف فرمایا۔ فرمایا اعتکاف کی اگر کوئی اور خصوصیت نہ بھی ہو، کوئی فضیلت نہ بھی ہو، تو اعتکاف کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف فرمایا ہے، پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا، 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، اور پھر 10 دنوں کا اہتمام فرمایا۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے اور اس کا اہتمام فرماتے تھے یہاں تک کہ دنیا سے اٹھ گئے، اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ازواج مطہرات نے باقاعدگی کے ساتھ طواف کیا۔ معلوم ہوا کہ جس طرح طواف مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ طواف اعتکاف فرمایا کرتے۔ ایک روایت میں ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پہلے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا جب تک شب قدر کی تعین نہیں ہوئی تھی، اور 20 دنوں کا اعتکاف فرمانے کے بعد ترکی خیمے سے سر باہر نکال کر کے ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش میں پہلے عشرے کے اندر اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور پھر مجھے کسی بتانے والے نے بتایا کہ وہ آخری عشرے کے اندر، لہذا تم میں سے جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے تو وہ اعتکاف کرے۔ تو اعتکاف کی ایک بڑی وجہ شب قدر کی تلاش ہے۔ تو اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ اعتکاف فرمایا۔ ایک سال سفر کی وجہ سے اعتکاف چھوٹ گیا تو دوسرے سال قضا کی 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، اور پھر 10 دنوں کا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی کے ساتھ ہمیشگی کے ساتھ فرمایا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اخص الخواص کی عبادت۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف کیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان میں اور جہنم کی آگ کے درمیان میں 3 خندقوں کی مسافت ڈال دیں، اور ایک خندق کی جو چوڑائی ہے اور لمبائی ہے، فرمایا کہ وہ اتنی ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کی جو مسافت ہے اس سے کہیں گنا زیادہ، ایک دن کے اعتکاف کے اوپر فرمایا اس کو اتنا جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو جو 10 دن کا اعتکاف کرے کتنی خندق کی دوری ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکفا فی عشر الاواخر من رمضان کان کحجتین وعمرتین، کہ جس آدمی نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للمساجد اوتادا، فرمایا کہ بعض لوگ مساجد کے لیے میخ بن جاتے ہیں، کیل بن جاتے ہیں، مساجد کے اندر جا کر کے جم کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ہم نشین فرشتے ہوتے ہیں، جب تک یہ مساجد میں بیٹھے ہوتے ہیں فرشتے ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جب یہ لوگ گم ہو جائیں، مساجد سے دور نکل جائیں، باہر چلے جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور جب یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اعتکاف کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ اعتکاف کے اندر بندہ دنیا سے اپنا رابطہ منقطع کر کے اللہ کے در پہ آ کر کے پڑ جاتا ہے، اس کے سامنے روتا ہے، دھوتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی تسبیح تقدیس بیان کرتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے اپنے گناہوں کی، استغفار کرتا ہے، اسے اپنے دکھڑے سناتا ہے، اور اسی حال کے اندر اس کے دن رات گزرتے، اور فرمایا کہ جتنا وقت اس کا گزرتا ہے عبادت کے اندر گزرتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ المعتکف یعتکف من الذنوب ویجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلی، گناہوں سے حفاظت رہتی ہے، اور فرمایا کہ وہ نیکیاں بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھی جاتی ہیں کہ جو اعتکاف کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا کہ جب انسان نماز کے انتظار میں آ کر کے مسجد کے اندر بیٹھتا ہے تو جب تک نماز نہیں ہو جاتی سارا وقت اس کا وہ نماز ہی کے اندر لکھا جاتا ہے۔ ایسی ایک معتکف 10 دن کے لیے جب اعتکاف کرتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، دوسری کے بعد تیسری کا انتظار، تو گویا سارا وقت ہی نماز کے اندر گزرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ سویا ہوا بھی ہے، اگر وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، جو بھی وقت اس کا گزر رہا ہے وہ عبادت کے اندر لکھا جا رہا ہے۔ اس میں یہ معمولی عبادت نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور اس کا یہ آخری عشرہ آ رہا ہے، عتق من النار، جہنم سے چھٹکارے اور خلاصی کا عشرہ۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کریں، گھر میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہیں وہ گھر کے اندر اعتکاف کریں، اور خود بھی اہتمام کریں کہ زیادہ سے زیادہ اعتکاف کے اندر وقت گزارا جائے۔ اگر پورے 10 دنوں کا اعتکاف نہیں کر سکتے تو نفلی اعتکاف کر لیں، جتنا وقت ملے اللہ کے گھر کے اندر آ کر کے گزاریں اور اعتکاف کی نیت سے گزاریں، اور پورا اجر و ثواب جو مسنون اعتکاف کا ہے وہ اسی صورت میں ملے گا کہ جب آدمی پورے 10 دنوں کا اعتکاف کرے۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔